پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس لیے بیان فرمایا کہ اگر عشاق کے غلبہ حال کے وقت کی کوئی بات اگر ظاہر دلیل کے مطابق نہ بھی لگے تب بھی ان پر اعتراض نہ کیا جائے، مگر اس قول کی اتباع نہ کی جائے، اس قول کی پیروی نہ کی جائے۔ تو یہ سارا کچھ میں اس لیے رسول آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہو گیا ہے، ہمارے دل اللہ کی محبت سے کتنے دور ہو گئے۔ یہ باتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت کے لیے چن لے، اپنی محبت کے لیے چن لے، خالص کر لے۔ قرآن مجید فرقان حمید غافل دلوں کو، قلوب کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اس مقام پر یہ بات سمجھائی گئی کہ بعض پتھروں میں ایسے ہیں کہ جن میں خستگی پیدا ہو جاتی ہے کہ ان سے چشمے ابلنے لگ جاتے ہیں، ان سے نہریں رواں ہو جاتی ہیں۔ جب وہ نہریں نکلتی ہیں تو وہ دور دور کی جو بنجر زمینیں ہوتی ہیں ان کو بھی سیراب کرتی چلی جاتی ہیں، جن کی مسافت ہزاروں میلوں کی ہوتی ہے۔ جب ان سے پانی نکلتا ہے تو وہ بنجر زمینوں کو بھی شاداب کرتی چلی جاتی ہے۔ پھر فرمایا بندے دوسری قسم جو پتھروں کی فرمائی، کیا انسان اس قابل تو نہ ہو سکا جو لوگ دوسری قسم کے پتھروں جیسا ہی ہو جا، دوسری قسم کے پتھروں جیسا ہو جا کہ تیرے دل کو کچھ میری محبت کا نور مل جائے، تیرے دل کو کچھ میری بندگی کا نور مل جائے، کہ جو لوگ تیرے پاس آتے ہیں، تیرے قریب آتے ہیں، جب ان سے پانی نکلتا ہے، چلو وہ دور دراز کے علاقوں کو سیراب تو نہیں کر سکتے، مگر جو بندہ ان کے پاس آ جائے وہ بھی پیاسا جب آتا ہے تو اس کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے، اس کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بندے اس جیسا بھی نہ ہو سکا تو کاش تو تیسری قسم کے پتھر جو ہیں ان جیسا ہو جاتا، تو ان جیسا ہو جاتا۔ تجھے قیام میں دیکھ کر، تجھے رکوع میں دیکھ کر تو خود تو اللہ کے حضور جھک جاتا، تو خود تو اس کی بندگی میں آ جاتا۔ جب تجھے میرے غافل بندے دیکھتے تو چلو تیرا کام بھی بن جاتا، مگر جو میرے غافل بندے آتے ہو سکتا ہے تجھے کھڑا دیکھ کر وہ بھی راہ راست پر آ جاتا، ان کا بھی کام بن جائے۔ تو ان جیسا بھی نہ ہو سکا، تو ان جیسا بھی نہ ہو سکا۔ تو یہ انسان کے قلب کی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی کہ بندے انسان کا دل کتنے سخت ہو گئے، ہم اللہ کی محبت سے کتنے دور ہو گئے، اللہ کے ذکر سے کتنے دور ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات جب فرمائی تو ایک اور مقام پر فرمایا اسی چیز کے متعلق، انسان کے دل کے متعلق، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ یہاں بھی اللہ پاک ایمان والوں کو خطاب فرما رہا ہے، انسانی قلوب کو خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے ایمان والوں، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد میں لرز جائیں؟ ارے تمہارے دلوں کے لرزنے کا کب وقت آئے گا؟ کب تمہارے دلوں کے لرزنے کا وقت آئے گا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد میں مست و رسم ہو جائیں؟ اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے آج ہم اس دنیا کی محبت میں کس قدر کھو گئے، دنیا کی محبت میں کتنے غرق ہو گئے، ہم اپنی آخرت کو بھول گئے، ہم اپنی حقیقت کو بھول گئے۔ اس چند روزہ دنیا کی خاطر ہم نے اپنا حقیقی سرمایہ بھی
بھلا دیا، ہم نے اپنی قبر کو بھی بھلا دیا۔ تو اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، لوگوں اگر حقیقی سکون چاہتے ہو، اگر صحیح معنوں میں زندگی کی عیش و عشرت چاہتے ہو، تو اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے بہلایا کرو، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے بہلایا کرو، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا کرو۔ جب تمہارے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائیں گے تو تمہیں زندگی کا سکون نصیب ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تو تمہیں زندگی کا سکون نصیب ہو جائے گا۔ لیکن سکون نصیب کب ہوگا؟ جب بندہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے در پر، اللہ کی چوکھٹ پر آ جائے گا اور ساری محبتوں کو چھوڑ کر اس کی محبت میں فنا ہو جائے گا۔ سامعین محترم، تو آئیں ہم قرآن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی زندگیوں کے رخ کو موڑ لیں اور اپنے دل اللہ کی محبت سے آباد کر لیں، اپنے قلوب اللہ کی محبت سے آباد کر لیں۔ کوشش کریں گے سارے بھائی؟ اللہ رب العزت نے یہ بات فقط اس لیے سمجھائی کہ بعض پتھر بھی ان کی قسمیں بیان فرمائی کہ لوگوں پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہوا کرتے، انسان کس طرح ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو پتھروں کی بھی 3 قسمیں فرمائی۔ تو خدا جانے جس انسان کو اس رب نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اپنا نائب مقرر کیا ہے، جب وہ بندہ اللہ کی بندگی کرتے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب اس مقام پر جاتا ہے تو ہوتا تو وہ انسان ہی ہے، مگر جو بات اس کے منہ سے نکل جایا کرتی ہے وہ خود خدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی ذات وہ بات کر دیتی ہے کیونکہ اس کی محبت میں وہ بندہ اپنا ہو چکا ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام یہی پیغام ساری دنیا کو دے رہے ہیں کہ لوگوں اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے مون کیا کرو، اپنے دلوں کو اس کی یاد سے نرم کیا کرو۔ جب تمہارے دلوں میں انقلاب پیدا ہو جائے تو پھر اپنے من کے انقلاب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باطل طاغوتی اور استحصالی نظام سے ٹکرا جاؤ، باطل طاغوتی اور استحصالی نظام سے ٹکرا جاؤ۔ ارے وہ نظام کہ جس نظام نے پوری امت کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، وہ نظام کہ جس نظام میں ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا ہے، ارے وہ نظام کہ جس نظام میں بہنوں کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ارے وہ نظام کہ جس نظام میں جوان بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹ لیا جاتا ہے اور والدین کی آنکھوں کے سامنے ان کی جوان بیٹیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ارے وہ نظام کہ جس نظام میں صرف آج دنیا جانتی ہے کہ صرف ایک شہر کراچی میں ایک ہفتے میں 100 کے برابر لاشیں گر رہی ہیں۔ کتنی لاشیں؟ 100 کے برابر لاشیں گر رہی ہیں اور ان لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ یہ وہ نظام ہے کہ جس نظام کے خلاف حضور شیخ الاسلام نے آواز اٹھائی ہے اور باطل نظام کو للکارا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا ہر سال امت مسلمہ کی بہتری کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس مرد کلندر نے تو اپنی زندگی کا حق ادا کر دیا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے ان کا کس حد تک ساتھ دیا ہے؟ یہ چیز ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام اپنی ذات کے لیے یہ جنگ نہیں لڑ رہے، دنیا گواہ ہے اس بات پر کہ وہ فقط امت مسلمہ کی بہتری اور بھلائی کے لیے، وہ غریب عوام کے لیے، وہ دکھی انسانیت کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے۔ عزیز دوستو،
جب وہ سب کچھ امت مسلمہ کے لیے کر رہے ہیں، سب کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں اور اس نظام کے خلاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ کی دھرتی پر ایسا نظام برپا ہو جائے جو نظام اس رب کریم نے دیا ہے، جو نظام اس خالق کے کائنات نے دیا ہے، اور جو نظام اس کے پیارے حبیب مصطفیٰ نے دیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس عظیم کارواں میں شامل ہو جائیں، تاکہ امت مسلمہ کو اس کے کھوئے ہوئے حقوق واپس مل سکیں اور ملک پاکستان کی دھرتی پر جلد از جلد صبح انقلاب کا سویرا ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس فکر پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ فکر ہم سب کو گھر گھر پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کاوش کریں گے انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو پیغام دیں، اپنی فیملیز کو پیغام دیں کہ انشاءاللہ العزیز اب وہ وقت آنے والا ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ پہلے ہم نے اذان دی تھی، اب اقامت ہوگی، اور جس دن اقامت ہوگی سارے شیاطین بھاگ جائیں گے۔ جس دن اقامت ہوگی وہ سارا باطل طاغوتی نظام جڑوں سے اکھیڑ دیا جائے گا، اور ملک پاکستان کی دھرتی پر مصطفیٰ کا نظام برپا کر دیا جائے گا۔ ملک پاکستان کی دھرتی پر پیارے حبیب مکرم کا نظام برپا کر دیا جائے گا۔ پھر ایسا نظام آئے گا جس میں غریب کو عزت، ہر غریب کی عزت محفوظ ہو، ہر غریب کو کھانا کھانے کے لیے کچھ مال میسر ہو، قسطیں نہ لوٹی جائیں، اور ملک پاکستان امن و آبادی کا، سلامتی کا، محبت کا گہوارہ بن جائے۔ کیا ہم سب یہی چاہتے ہیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے عملی کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپنے گھر والوں کو دعوت دیں، دوست احباب کو دعوت دیں۔ اب وہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ العزیز جب آواز آئے گی تو ساری قوم اگر اٹھ کر حضور شیخ الاسلام کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ کی برکتیں اتریں گی، اور ملک پاکستان کی دھرتی پہ صبح انقلاب کا سویرا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ امن کا جھنڈا بلند ہو جائے گا، وہ جھنڈا بلند ہو جائے گا جو جھنڈا حسین نے بلند کیا تھا، جو امام علی مقام نے بلند کیا تھا، کیونکہ یہ تحریک حسینی مشن کی علمبردار ہے، یہ تحریک حسینی مشن کی علمبردار ہے۔ تو اس لیے پیغام ہے کہ سارے احباب اپنے گھر والوں کو پیغام دیں، دوستوں کو پیغام دیں، جہاں تعلق ہے، ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو پیغام دیں۔ جب وہ آواز اٹھے تو سارے مل کر اس تابوت کے سامنے ڈٹ جائیں اور سارے طاغوتی نظام کو باش باش کر دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، خالق کائنات ہم سب کو اس فکر پر استقامت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ وہ بات ہے کہ جو قومیں بزدل ہو جایا کرتی ہیں، اس نظام کے خلاف نہیں اٹھا کرتی، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ارے بزدل بن کر گھروں میں بیٹھ جانے والوں، خدا اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلا کرتا جو قومیں اپنے حق کو لینے کے لیے خود نہیں اٹھا کرتی۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے بار بار، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، اپنے حقوق کو لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ جب ساری قوم مجتمع ہو کر اٹھ جائے گی تو انشاءاللہ ملک کی دھرتی پر تبدیلی آ جائے گی، ملک کی دھرتی پر ایسا انقلاب برپا ہو جائے گا کہ ہر انسان عزت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے گا، ہر انسان امن کے ساتھ اپنے ملک میں جانے کو ترجیح دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔